بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس جو کہ سبا کی بادشاہت کو سنبھالے ہوئے تھی کو مسلمان کیا، اور آپ علیہ السلام کے منصفانہ فیصلے کے بارے میں ذکر کریں گے، اور آخر میں ذکر کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ایمان افروز واقعہ۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی مفید ثابت ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت میں جانشین مقرر فرمایا، اور اپنے فضل و کرم سے ان پر بہت سے انعامات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دیں۔ فرمان الہی ہے، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام وارث ہوئے، اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا ہے، اور ہمیں دنیا کی ہر چیز سے حصہ دیا گیا ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فضل ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، مجھے ایسی بے مثال بادشاہت عطا فرمائیے جو آپ نے کبھی کسی کو عطا نہ کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو بے مثال بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات، پرندوں، درندوں، چرند پرند اور اپنی دیگر مخلوقات پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام سب کی بولیاں سمجھتے تھے، اور اس نعمت پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، اور سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے بہت سے لشکر جمع کیے گئے، اور ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب وہ ایک چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، تم سب اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند ڈالے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ہدہد پرندہ بھی تھا، جس سے آپ علیہ السلام کئی کام لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اسے غائب پایا تو کہا اس کے غائب ہونے پر میں اسے سخت سزا دوں گا، اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی صحیح عذر لے کر آئے۔ تو کچھ دیر بعد ہدہد ایسی خبر لے کر آیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بے خبر تھے، اور پھر اس کی غیر حاضری کا معقول عذر ہونے کی وجہ سے قصور قابل معافی تسلیم کر لیا گیا۔ ہدہد نے آ کے بتایا میں نے سبا کے علاقے میں ایک عورت کو لوگوں پر حکمرانی کرتے دیکھا ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے اسے خط بھیجا، جس کا ملکہ بلقیس نے جواب دیا۔ ناظرین، ہدہد نے کہا کہ سبا ایک ملک کا نام ہے، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے، جسے اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کے پاس ایک بہت بڑا شاہی تخت بھی ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے، اور انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں، اس لیے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالنے والا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابھی ہم دیکھیں گے کہ تم نے جھوٹ کہا ہے یا سچ، تو تم میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے سامنے ڈال دو، پھر ان کے پاس سے ذرا ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور ملکہ بلقیس کے سامنے خط ڈال دیا
تو ملکہ نے خط دیکھا تو خط کی ابتدا بسم اللہ سے شروع ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ ملکہ بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بڑے ہی جذباتی انداز میں کہا کہ آپ جو بھی حکم کریں گی ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے آپ چاہیں کریں۔ خط میں لکھا تھا کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھ کر یہ سمجھ چکی تھی کہ ہمارے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سے صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ میں کچھ تحائف دے کر اندازہ لگا لوں کہ وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں، اور اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو فوراً تحائف قبول کر لیں گے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تحائف دیکھ کر قاصد کو یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا کہ انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب مال و دولت سے نوازا ہے، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر ایک ایسے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں سکت نہیں اور وہ تمہاری ذلت کا باعث بنے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئیں اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو مطلع کر دیا تو آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوا لیا اور اس کے لیے ایک شیشے کا محل تیار کروایا تاکہ اس کا امتحان لے سکیں۔ جیسے ہی وہ آپ علیہ السلام کے پاس پہنچی، اپنا تخت دیکھ کر بڑی حیران ہوئی اور شیشے کا محل دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی اور پکار اٹھی کہ آج سے پہلے میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، لہٰذا میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن گئی ہوں۔ فرمان الہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا یعنی ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ تب جنوں میں سے ایک طاقتور جن دیو ہیکل جن نے کہا، میں آپ علیہ السلام کو وہ شاہی تخت لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھیں، بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم تھا، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں آپ کو وہ تخت لا کر دے سکتا ہوں۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے کہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے اور میں شکر ادا کرتا ہوں۔ اس ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں چل۔ جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو جڑے ہوئے شیشوں کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ ملکہ پکار اٹھی، بے شک میں اب تک اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی مطیع و فرما بردار بنتی ہوں۔ ناظرین، ملکہ بلقیس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ غیر اللہ کو چھوڑ کر اس کی پیدا کردہ چیزوں کی عبادت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی اور اس لیے تو وہ توحید کی حقیقت سے بے خبر تھی۔ اس طرح حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایران میں ایک عورت کے حکمران ہونے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح و کامیابی نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنا لیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام لوگوں کے مسائل سمجھ کر منصفانہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں
بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں چلی گئیں اور اسے نقصان پہنچایا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ جب مدعی اور مدعی عالیہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سن کر باہر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلے کا علم ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے عرض کیا، آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر یہی ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیت پہلے کی طرح ہو جائے اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں واپس آ جائے، پھر بکریوں والے کو اس کی بکریاں واپس کر کے اپنا کھیت واپس لے لے۔ اس کے بارے میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ پسند فرمایا۔ ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کافی کام رہتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا، ہر کام مکمل طور پر سمجھا دیا، پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ ناظرین، وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں، اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فوت ہو جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا تو اس نے نیچے سے لکڑی کھا لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت نیچے گر پڑی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نیچے گرے تو جن یہ سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام کافی دیر سے فوت ہو چکے تھے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں، اگر علم ہوتا تو ہم اتنی دیر تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا رہب آمہ بادشاہ ہوا۔ اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔